السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعرات کا دن ہے، جمعے کی شب ہے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے پیارے آقا ہیں، پیارے رسول ہیں، ان پر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ عامہ پارہ یعنی قرآن کریم کا 30واں پارہ، سب سے آخر پارہ، اور یہ سورہ عبس، جسے عبس و تولا، اس سے پہلے چونکہ صرف 20 آیتیں پڑھائی گئی تھیں، باقی آیتیں رہ گئی تھیں، تو چلیے اس کے آگے کا حصہ ہم اس سبق میں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو 3 اصول ہیں سبق کے، ہجے، روانگی اور تجوید، ان تینوں اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو پڑھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے کام کو اور قرآن کریم کے اس درس کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ تو چلیے سورہ عبس و تولا کا 21واں آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ہجے یوں ہوگا، ثا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم، اور جیسا کہ بتایا اس سے پہلے سبق میں کہ میم پہ اور نون پہ جب بھی تشدید ہوگا تو غنہ ہوگا، یہاں پہ غنہ کیجئے۔ ثم، حمزہ زبر آ، میم الف زبر ما، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں۔ اما، تا زبر تا، ہا الٹا پیش ہو، اماتہ، فا زبر فا، حمزہ قاف زبر اق، قلقلہ کیجئے قاف پہ، اق، قلقلہ کے معنی ٹکراؤ پیدا کرنا، حروف قلقلہ کے مخرج میں ٹکراؤ پیدا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں، اور حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ قاف جب، اور حروف قلقلہ میں قلقلہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ ساکن ہو، یعنی اس پہ جزم ہو یا اس پہ وقف کیا جائے۔ تو فا زبر فا، حمزہ قاف زبر اق، فاق، با زبر با، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، فاقبرہ، حالت وقف میں جب آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو فاقبرہ ہوگا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، لیکن یاد رکھیے یہ جو آیت نمبر 21 ہے اس کے اوپر لام الف بنا ہوا ہے، تو لام الف کے معنی ہوتے لا، لا کے معنی نہیں، تو یہ جو آیت ہے یہاں پہ وقف نہیں کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کی سانس زیادہ طویل نہ ہو تو وہ یہاں پہ وقف کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر لا یعنی نہیں وقف کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لا کے معنی نہیں، اور یہ آیت جو ہے یہ آیت ضعیف ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت قوی ہے۔ آیت ہے اس پہ تو بنا ہو یا جیم بنا ہو یا زا بنا ہو یا کچھ بھی نہ بنا ہو تو وہ آیت قوی ہے، لیکن وہ آیت جس پہ لام الف ہو وہ آیت ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے۔ وقف یہاں پہ کرنا، اگر کسی کی سانس نہ چلتی ہو تو یہاں پہ فاقبرہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ملا کے پڑھیں، اور جب آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو یوں ہوگا، ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، اس طریقے سے۔ آیت نمبر 22 اس کا ہجے کریے، ثا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا شین الف مد زبر، شاء حمزہ زبر آ، شاء، ثم اذا شاء، حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، انشرہ، یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف اخفا ہوتے ہیں، جس میں سے شین بھی ہے، تو وہ جب آوے تو اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کی مثال اردو میں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پنکھا، پنکھا، تو پنکھا، پنکھا نہیں بولتے، پنکھا، پنکھا، اسی طرح انشرہ، انشرہ، انشرہ نہیں بولیں گے،
انشرہ جیسے پنکھا. ثم اذا شاء انشرہ. اور یہ جو مد ہے حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں، مد متصل. آگے چلیے آیت نمبر 23. کلا لما یقض ما امرہ. یہ جو مد ہے یہ باریک ہے، یہ موٹا. تو یہ جو باریک مد جہاں پہ ہو وہ مد کیا کہلاتی ہے؟ مد منفصل. یعنی حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. ما الگ ہے، امرہ الگ ہے، تو یہ الگ الگ ہو گیا، تو یہ مد منفصل ہو گیا. اب مد منفصل کی علامت یہ ہے کہ باریک مد ہوگی، اور مد متصل جو ہے یعنی حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس پہ موٹا مد لکھتے ہیں. کلا لما یقض ما امرہ. ہجے کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما. یا قاف زبر یق، ضاد زی، یقضی، یقضی. دیکھیے ضاد کا جو مخرج ہوتا ہے یہ تھوڑا نازک مسئلہ اس میں ہے. اس میں زا یا دا اس طرح سے ادا نہیں کرتے، بلکہ زبان کا جو کنارہ حصہ ہوتا ہے، سائیڈ کا جو حصہ کہہ لیجئے، جو سائیڈ کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو داڑھ سے جب ملاتے ہیں تو ضاد نکلتا ہے، ضاد. یقضی. میم الف مز زبر ما، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، ہا الٹا پیش، ہو. ما امرہ. حالت وقف میں ما امرہ. کلا لما یقض ما امرہ. یہ دیکھیں اس کو کلا لما غنہ بھی ہوگا اور الف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. یہ بھی الف مدہ، یہ بھی الف مدہ. ہر وہ الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف ایک مدہ ہے. تو الف مدہ میں پورا منہ کھل جائے. کلا لما، لما لما کہہ دیے تو غلط ہو جائے گا. لما لما نہیں، لما یہ اس کی ادائیگی ہے. کلا لما یقض ما امرہ. آیت نمبر 24. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فا لام زبر فل، یا نون زبر ین، فَلْيَن. ضا پیش زو، را لام زر رل، فَلْيَنظُرِ. حمزہ نون زر ان، سین الف زبر سا، نون پیش نو، انسانو. حمزہ زر ای، لام یا کھڑا زبر لا، الا، الا. طا زبر طا، عین الف زبر آ، طعا. میم زر می، ہا کھڑی زیر ہی، طعامہ. الا طعامہ. اور حالت وقف میں کیا ہوگا؟ الا طعامہ. پوری آیت پڑھیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. إِلَىٰ طَعَامِهِ. مد یہاں پہ حالت وقف میں مد نہیں ہوگا، بلکہ آپ اگر آیت نمبر 24 اور 25 کو ملا کر کے پڑھیں گے تب ہوگا. تب یہاں پہ مد کریں گے اور وقف کریں گے تو صرف طعامہ. اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ ہوگا إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا. یوں إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا. اور وقف کریں گے تو إِلَىٰ طَعَامِهِ. چلیے آیت نمبر 25. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. حمزہ نون زبر ان، نون الف زبر نا، انا. صاد زبر صا، با با زبر بب، صبب. نون لام زبر نل، صبب نل. میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ا، ما ا. صاد با زبر صب، با الف دو زبر بن، صبن. انا صببنا الماء صبا. یہ آپ کو اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا
کہ دو زبر پہ جب بھی وقف کرتے ہیں تو وہ دو زبر کے بعد ایک الف زائد لکھی ہوئی رہتی ہے اور اس الف کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ الف کو نہیں پڑھتے. اب اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو صبن صرف ہوگا صبن، الف نہیں پڑھا جائے گا، با دو زبر بن پڑھا جائے گا. لیکن جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا صب. یہ بات کو یاد رکھیں، اس پہ بہت زیادہ عام طور سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ وقف کس طریقے سے کریں گے. صبن، صاد با زبر صب، با دو زبر بن، صبن. لیکن جب وقف کریں گے تو صبا. اب اس طرح سے بار بار آگے کی جو آیت ہے، کچھ آیتیں یہ اسی طریقے سے دو تنوین کے بعد الف زائدہ پہ وقف کرنے کا ہی یہاں پہ بار بار آئے گا آپ کو. تو چلیے یوں پڑھیں گے انا صببنا الماء صبا. آیت نمبر 26 ثم شققنا الارض شقا. اب دیکھیں یہاں پہ دو قاف ہے، پہلے والے قاف پہ قلقلہ نہیں ہوگا، دوسرے والے قاف پہ قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ جو پانچوں حروف ہے جب بھی آوے تو اس پہ قلقلہ کریں گے، نہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ حروف قلقلہ ساکن ہو یا اس پہ وقف کریں، کیونکہ وقف میں بھی ساکن ہی کر دیا جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا. تو پہلی جو قاف ہے یہ ساکن نہیں ہے بلکہ یہ متحرک ہے. جب اگر جزم نہ ہو بلکہ دو زبر دو زیر دو پیش ہو یا زبر زیر پیش ہو، کچھ بھی ہو، تو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور جب جزم ہو تو پھر اسے ساکن کہتے ہیں. تو یہ متحرک ہے، قاف متحرک ہے، تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا، دوسری والے قاف پہ قلقلہ ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. پہلے تو یہاں پہ غنہ کریں، ثم شقق، 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 شا بھی نکالنا ہے، اقق. ثم شققنا الارض شقا، شقا. یہ تشدید ہے، یہ قاف جو ہے قاف مشدد ہے، اور یہ قاف متحرک ہے، اور یہ قاف ساکن ہے. دیکھیں یہ قاف زبر ہے تو اسے کیا کہیں گے قاف متحرک، اور یہ جو قاف ہے یہ قاف ساکن، اور یہ جو قاف ہے یہ قاف مشدد. ثم شققنا الارض شقا. اب آیت نمبر 27 فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. حَبًّا، حَبًّا لکھا ہوا ہے وقف میں حَبًّا، لیکن ہا بھی ادا کریں اور توجہ سے ادا کریں، حروف حلقی ہے. حَبًّا، چونکہ ہا اور ہا دو ہیں تو اس لیے دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے. چھوٹی ہا، دو چشمی ہا، اور یہ بڑی حاجم کے شکل کی ہا، تو اسے ہا کہتے ہیں، اور جو چھوٹی ہا جو دو چشمی ہا بھی کہلاتی ہے اسے ہا، ہا کہتے ہیں. تو فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. ہجے یوں ہوگا فا زبر فا، حمزہ، حمزہ جو ہے اب یہ نون نہیں کہیں گے، حمزہ نون زبر نہیں بلکہ حمزہ میم زبر ام. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا، جب بھی نون ہو اور اس پہ جزم ہو اور اس کے بعد با آوے تو وہاں پہ یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی رہتی ہے، اور اسی میم کو پھر پڑھتے ہیں، پھر نون کو نہیں پڑھتے ہیں. کیونکہ قاعدہ یہ ہے، قاعدہ سماعت فرمائے کہ نون ساکن اور تنوین، یعنی وہ نون جس پہ جزم ہو، اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آوے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے علامت کے طور پہ یہ چھوٹا سا میم لکھ دیتے ہیں. تو چلیے ہجے یوں ہوگا فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، فَأَم، با تا زبر بت، نون الف زبر نا. اب یہاں پہ مدہ ہے، اسے تھوڑا سا کھینچیں گے، نا. فَأَنبَتْنَا، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، فی ہا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور الف سے پہلے زبر ہو تو دونوں مدہ ہو جاتا ہے. تو یا بھی مدہ ہے اور الف بھی مدہ ہے، تو تھوڑا سا مد کو کے معنی ہوتے دراز کرنا، کھینچنا، تو یہاں پہ تھوڑا سا کھینچے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، حا با زبر حب، با الف دو زبر بن، حبًا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. اب یہاں پہ وقف کر دیا تو حبہ ہو گیا، لیکن اگر آپ وقف نہیں کرتے بلکہ ملا کر کے پڑھتے، یعنی وصل کرتے، ملا کر کے پڑھنے کو وصل کہتے ہیں اور ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں. تو یہاں پہ اگر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں تو وقف کہلائے گا. تو وقف میں حبہ
اور اگر وصل کرتے ہیں یعنی ملا کے پڑھتے ہیں تو کہیں گے حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. اور یہ جو واو ہے یہ واو مشدد جب بھی واو ہو اور اس پہ تشدید ہو تو اس پہ غنہ کرتے ہیں. تو حبا وعنبا اس طرح سے وقضبا. اب اس کو بھی آپ ملاتے ہیں تو وقضبا وقف کریں گے تو وقضبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. آیت نمبر 29. وزیتونا ونخلا. اور اگر آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو ونخلا وقف کریں گے تو ونخلا. لام الف دو زبر لن ہے لیکن وقف میں لا، لام الف زبر لا، ونخلا یہاں پہ وقف میں پڑھا جائے گا. وحدائق غلبا. یہ مد ہے اور یہ مد متصل ہے. حدائق یعنی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. حدائق ایک لفظ ہے تو اب اس کے درمیان میں آ گیا مد، تو اسی لیے مد متصل جب بھی ہوگا تو موٹا مد لکھیں گے، اور مد منفصل جو ہوگا یعنی الگ الگ والا مد تو اس پہ باریک لکھتے ہیں. تو مد متصل کو کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہے یہ مد. وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا. اب دیکھیے آیت نمبر 27 سے ملا کر کے پڑھیے. یوں پڑھیں گے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اور جب بھی آپ یہاں پہ ملائیں تو دیکھیے ہر جگہ تنوین کے بعد واو ہے. یہاں بھی تنوین کے بعد واو. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. تو دو زبر ہے نا، تنوین ہے تو تنوین کے بعد واو. یہاں بھی تنوین کے بعد واو، یہاں بھی تنوین کے بعد واو. تو جب بھی تنوین کے بعد واو ہو یا میم بھی آ جائے. کیوں؟ کیونکہ 6 حروف ہوتے ہیں، حروف یرملون جسے کہتے ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف جو ہیں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آوے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے. اور یا، واو، میم، نون یہ 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. چلیے وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا. آیت نمبر 32. متاعا لکم ولانعامکم. اب یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ لام پہ تشدید ہے تو اس کو جو آپ ملائیں گے تو تھوڑا سختی کے ساتھ ملائیں. اگر آپ اس طرح سے ملاتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. متاعا لکم، متاعا لکم، متاعا لکم، متاعا لکم ولانعامکم. ولانعامکم، ولی انعامکم نہیں بولیں گے، ولی انعامکم بول دیا تو غلط معنی ہی غلط ہو جائے گا. انعام جو ہوتا ہے وہ جانور کو کہتے ہیں. اور انعام، انعام یہاں پہ ہے عین کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نعمت کے معنی میں ہے. تو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ نعمت اور ایک ہوتا ہے جانور، کتنا فرق ہو گیا. تو انعام نہیں ہے بلکہ انعام. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن شریف کے اندر حروف کی ادائیگی پہ خاص توجہ دیں، کیونکہ حروف کی ادائیگی پہ اگر آپ توجہ نہیں دیتے ہیں، اگر عین کی جگہ پہ آپ الف حمزہ کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ معنی بدل جائے گا. تو ایک معنی جب بدل جائے گا تو اگر نماز میں کوئی شخص پڑھ رہا ہو اور معنی بدل جائے تو نماز نہیں ہوگی میرے بھائی. تو اس وجہ سے یہاں پہ انعام ہے، انعام. تو انعام متاعا لکم ولانعامکم. چلیے آیت نمبر 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. صَاخَّةُ
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب یہ جو ہے تا ہے تو اس کو اگر آپ یوں پڑھتے تو صاخَّتُ صاخَّتُ. دیکھیے دو خا ہے، تشدید جو ہوتا ہے وہ دو حرف ہوتے ہیں، تو دو مرتبہ نہ لکھ کر کے ایک مرتبہ لکھ کے اس پہ ایک چھوٹی سی پہچان بنا دیتے ہیں کہ اس کو دو بار پڑھنا ہے، تو اس کو تشدید بولتے ہیں ہم لوگ. تو صاخ. اب یہاں پہ ادائیگی کیسے ہوگی؟ دیکھیے دو خا نکالنا ہے، دھیان سے بہت ہی غور سے سماعت فرمائیں. صاخ، ایک خا آپ نے خا پہ گرایا، الف کو خا پہ گرایا، کیسے بولا؟ صاخ. یہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں بہت ہی کم ہے، محدود ہے، اس لیے اس کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. صاخ صاخ، اور اس کے بعد خ. لیکن اس کو اس طرح سے بولیں کہ بیچ میں رکنا نہیں ہے، تو یوں بولیں صاخ. لیکن جو اس کی پریکٹس کریں گے وہ اس طرح سے پریکٹس کیجئے صاخ صاخ، اور اس کے بعد خ. اب ملا کر کے جب بولیں تو اس طرح صاخ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ٹھیک. اب آیت نمبر 34. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. اب یہاں پہ را مشدد ہے اور اس را کے اوپر پیش ہے، اسے پڑھ کر کے پڑھیں گے. یہ جو را ہے یہ ساکن ہے. اب اس کو کیا کریں گے؟ کیونکہ را پہ جب زبر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، پڑھ پڑھتے ہیں، زیر ہوتا ہے، باریک پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں جب ایسا حالت ہو، را ساکن ہو، تو اس سے قبل والے حرف کو دیکھیں. اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زبر و پیش ہو تو پھر اس را کو پڑھ پڑھیں گے. تو مارو او. یوم یفر المرء من اخیہ. من اخیہ، ہا خا کی ادائیگی اور یا کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا. یہاں پہ غنہ نہ کریں، من اخی نہ بولے، من اخی اظہار ہوگا. یہاں پہ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ جب آوے تو اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسے اظہار کہتے ہیں. تو یوں ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ آیت نمبر 36. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. یہاں پہ ہا کی ادائیگی پہ توجہ دیں، اور صاد، سین، سیٹی بالکل نہ نکلے. صاد صاد، سین جو ہوتا ہے اس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور صاد میں بالکل منہ بھر کے پڑھ کر کے آواز نکالتے ہیں صاد. تو یوں ہوگا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. آیت نمبر 7. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اب دیکھیں یہ جو الف ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. تو الف جو ہے ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر جزم ہو تو پھر اس وقت اس الف کے اوپر جھٹکا دیتے ہیں، جھٹکے سے پڑھتے ہیں. جیسے شَأْنُ نہیں بولیں گے، شَأْنُ یغنی. یہ اصل میں حمزہ ہے لیکن الف کی شکل میں اس کو لکھ دی گئی ہے. تو یہ رسم الخط ہے، یعنی لکھنے کا اسٹائل یہی ہے، لیکن یہ حمزہ ہے. تو اس کے لیے علامت کے طور پہ کیا کرتے ہیں؟ جزم لگا دیتے ہیں. تو اس کو یوں طرح پڑھیں گے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یغنی نہیں بلکہ ہا آخر میں ہا ہے، یغنیہی. تو اب ہا پہ جب ساکن کریں گے تو ہا کی ادائیگی پہ خاص توجہ دے. کس طرح سے ہا ادا ہوتا ہے؟ یغنی. آپ کے جو سینہ ہے وہ پورا ہل جائے گا. یغنی.
تو پورا اس طرح بولے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. آگے آیت نمبر 38 وجوہ یومئذ مسفرہ. اب یہاں پہ آپ کو غنہ کرنا ہے، تنوین کے بعد یا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک، اور یہاں پہ بھی تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. بتایا قاعدہ ابھی آپ کو اسی سبق میں. تو وجوہ یومئذ مسفرہ، را کو پر کریں گے، مسفرہ، رہ، ہا کی ادائیگی آخری میں یہ تا ہے، اس کو اب ہا سے بدل دیں گے. حالت وقف میں یہ ہا ہوگا تو یوں بولیے مسفرہ، پھر سے بولیے مسفرہ. قرآن شریف کو پڑھنا ہے لیکن اس طریقے سے پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھیں، تبھی تو قرآن کو پڑھنے کا مزہ ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ. چلیے آیت نمبر 39 ضاحکۃ مستبشرہ. ضاد زا یا دال نہیں ہوگا بلکہ ضاد، زبان کا جو سائیڈ ہے، جو کنارہ ہے، اس کو داڑھ سے لگائیں تو ضا، اور ہا حروف حلقی، ہا حلق سے نکالیں، اور تنوین کے بعد میم ہے. یہاں پہ اب غنہ کریں کیونکہ جب بھی میم کے اوپر اور نون پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا، لیکن یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. اور را کو پر کریں اور یہ تا جو ہے اس کو حالت وقف میں چھوٹی ہا سے بدل دیں. تو دیکھیں کیسے پڑھیں گے ضاحکۃ مستبشرہ. چلیے آیت نمبر 40 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا اور یہاں پہ کیا ہوگا اظہار، یعنی کہ نون ساکینہ و تنوین کے بعد حروف حلقی عین ہے تو یہاں پہ ظاہر کریں گے اور یہاں پہ ناک میں آواز کو چھپا کے غنہ کریں گے، اور را کو پر کریں اور تا کو ہا سے بدل دیں اور غین حروف حلقی کو خاص طور سے صحیح سے ادا کریں. تو اس طرح سے پڑھیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. آیت نمبر 41 تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ. چھوٹی ہا تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ. آیت نمبر 42 اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اب یہ واو کو نہیں پڑھیں گے، جہاں بھی قرآن شریف میں اولئک آئے، اولئک بہت جگہوں پہ آئے گا تو وہاں پہ یہ واو سائلنٹ ہوتا ہے، اسے نہیں پڑھتے ہیں. لکھنے میں رسم الخط ہے، آتا ہے، لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا کیونکہ دیکھیں گے عام طور سے وہ واو جو مدہ ہوتا ہے اس پہ جزم ہوتا ہے. یہ دیکھیں جو، جیم واو پیش جو، تو حمزہ واو پیش او کب ہوتا ہے جب پہ اس کے اوپر جزم ہوتا. تو جہاں بھی اولئک آئے تو اس واو کو نہیں پڑھیں گے. تو یوں پڑھیے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. صدق اللہ العظیم. سورہ عبسہ کا یہ آخری کا حصہ تھا. 20 آیت میں نے اس سے پہلے لیسن 38 میں پڑھایا. اب یہ جو ہے آگے والے لیسن میں ہم نے اس کو پڑھایا ہے. تو اس چیز کو جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں ان کو اس چیز کا انتظار رہتا ہے کہ آگے والا سبق کب آئے گا. تو یہ سورہ عبسہ کا یہ آخری کا حصہ تھا. سورہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا سبق ہوگا سورہ والنازعات ہوگا اور اس کے بعد ایک سورہ اور بچ جائے گی، پھر سورہ نبا. تو یہ اما پارے میں 2 سورہ اور بچی ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا اما پارا کا جو یہ سلسلہ تھا یہ پورا ہو جائے گا، یعنی تیسرا پارا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. ساری جو اس کے سبق کی جو ویڈیو ہے آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے. قرآن کریم کو شروع سے یعنی سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا کریں گے اور روزانہ انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہوگی، اللہ کی مدد رہی تو روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا 1 صفحہ یا آدھا صفحہ سبق کو تجوید کے ساتھ اور ہجے کے ساتھ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو ہمارے بھائی اور
تجوید نہیں جانتے یا قرآن شریف کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، اب وہ چھوٹے تو ہے نہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کو مدرسہ بھیجا جائے، تو وہ اس طریقے سے وہ اچھے طریقے سے اور آسانی کے ساتھ سے اور صحت اور درستگی کے ساتھ سے وہ قرآن شریف کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو کہ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے دوست اور احباب اور عزیز میں ایسے بھی لوگ ہیں تو ان تک آپ اس کو پہنچائیں، اور اس طریقے سے قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔